اس کتاب کا جو نام ہے کچھ درد ان کہے، وہ یہاں ہمیں ان بچوں کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں کچھ ان کہے دردوں کو آغوش میں لیا جاتا ہے، انہیں تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا ہے آج یہاں پر آ کے۔ کتاب جب میرے سامنے بھی نہیں تھی تو مجھے سائمہ نے بلایا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ آپ کتاب کی رونمائی پر آئیے۔ میں عام طور پہ تقریبی رونمائیوں پہ نہیں جاتا ہوں، مجھے عجیب لگتا ہے، کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کچھ منافقت کرنی پڑتی ہے اور وہ مجھ سے ہوتی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کی کتاب کی رونمائی پر آؤں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو یہ یقیناً گھبرائی ہوگی کہ ایک دم سے کوئی لکھاری، تو مجھے کہا مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا اپنے پروگرام کے بارے میں بتائیے۔ تو ہم ملے۔ تو ملنے کا مقصد، جب میں اٹھ کے ان سے ملاقات کر کے چائے کا کپ پی کے کچھ باتیں کر کے میں رخصت ہوا، تو میں نے کہا کہ جی اب میں ضرور آؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ لکھاری کتنا سچا ہے، اس کی روح کا عکس اس کے لفظوں میں پڑا ہے یا اس نے کہیں سے مانگ تانگ کے لفظ اکٹھے کر لیے ہیں اور اس کو کتاب کے نام پہ شائع کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ کتاب پڑھیں آپ پر کیا گزرے، لیکن ایک گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ جو خاتون یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھی ہیں یہ جھوٹی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، اپنے دل سے لکھا ہے۔ اس میں کچھ اغلاط بھی موجود ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ آپ کا پہلا تجربہ ہے، آپ کا پہلی پیڑ ہے، آپ کی پہلی کسک ہے۔ ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ جب ہم شاعر حضرات یا ادیب یا افسانہ نگار جب کوئی افسانہ لکھتے ہیں، کوئی شعر لکھتے ہیں، کوئی نظم لکھتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ اس پر ضرور اس کا کوئی اپنا ہی واقعہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مصنفہ کی کوئی تحریر پڑھیں تو وہ اس کا ذاتی تجربہ ہو۔ تخلیق کار ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عوام میں ہونے والے اور ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں اس کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ کی شکل دے کر ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہے۔ یہی اس کتاب کی کہانی ہے، یہی اس کتاب کا احوال ہے۔ میں آپ کو اس کتاب میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ لکھتی ہیں کہ ماہدہ، یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے انسان غم اور خوشی کے درمیان بھٹک رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کچھ ایسا کرے کہ خوشی اس کے گھر میں مستقل ڈیرا بنا لے، جما لے، مگر خوشی تو چند لمحوں کی مسافر ہوتی ہے، اور مسافر کسی ایک جگہ پہ مستقل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ یہ تو غم کی ہمت ہے کہ جب سے تخلیق ہوا ہے تب سے ہم انسانوں کی زندگی میں مستقل ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غم سے دوستی کر لو، یہ بے وفائی نہیں کرتا، آپ اس کو نہ چھوڑو تو یہ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ ایک اور جگہ پہ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ عام طور پہ شاعری میں اس طرح کی لائنیں ملتی ہیں نظموں میں، لیکن ان کی نثر اتنی خوبصورت ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے کوئی نثری نظم شروع ہو گئی ہے۔ کبھی رو کے غم مانگا ہے؟ نہیں نا، مگر رو کے خوشیاں ضرور مانگتے ہیں۔ میں ان کی اس بات پر حیران ہوئی کہ کبھی رو کے غم مانگا ہے، ہم رو کر غم کیوں مانگیں گے؟ وہ پھر میری بات پر ہنسنے لگیں، تو ہم رو کر خوشیاں کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ درد کی شدت کم ہو جائے۔ وہ پھر مسکرانے لگیں، درد تو بڑا پیارا ساتھی ہوتا ہے، مرنے پر ہی جان چھوڑتا ہے۔ خوشیاں تو اس بے وفا کی طرح ہوتی ہیں جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خواب دکھاتی ہیں اور بند آنکھوں سے کسی اندھیرے کنویں میں چھوڑ کر آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ایک جملہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا لیکن مجھے لطف آ رہا ہے۔ جب کوئی چھوڑ کر جائے تو ہماری یادداشت بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، کیونکہ جو چلا جائے گا مگر اس کی یادیں کسی زہریلے بچھو کی طرح ہماری روح کو بار بار ڈنگ ماریں گی، جس کے ہر ڈنگ کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ روح چیختی ہے مگر آواز باہر نہیں آتی۔ میں اپنے کمرے کی کچھ پرانی چیزیں باہر نکال رہی تھی تو مجھے ایک تصویر ملی جو اس کی اور میری تھی۔ اس تصویر نے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو وہ بہت پہلے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ یہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے، خرید کے پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کہانیوں کا استقبال بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں کہ جن کی کتابیں بہت مہنگی بکتی ہیں، جن کے لکھے ہوئے ڈرامے پوری دنیا بڑے بڑے شوق سے دیکھتی ہے، لیکن شاید ان ڈراموں اور ان بڑی مہنگی کتابوں میں
وہ مہنگی باتیں نہیں ہیں کہ جو اس ایک کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ جتنے بھی اس کے صفحے ہیں جو کہ تقریباً 96 صفحات ہیں، یہ 96 صفحات آپ کو شاید زندگی کا احساس ضرور دلائیں گے، آپ کو ایک تخلیق کار کا احساس دلائیں گے، اور آپ کو یقیناً اس بات پر مائل کریں گے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان تمام کربناک کہانیوں کا استقبال کھلے ہاتھوں سے کرنا ہے کہ جن کو یہ ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. میں اس کتاب پر مزید بہت سی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر اور بھی باتیں ہوں. ابھی میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج شاید آپ کی فیملی سے میں یہاں لوگ موجود نہ ہوں، آپ کے بھائی یہاں موجود نہ ہوں، آپ کے والدین یہاں موجود نہ ہوں، لیکن یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب آپ کی فیملی ہیں، یہ سب آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی ہمت بناتے ہیں کہ آپ اسی سچ کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ ایسی ہی کہانیاں ہمارے سامنے لاتی رہیں اور ہم آپ کا استقبال کرتے رہیں. بہت شکریہ.